وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. محترم دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت کے بیانات سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور وہاں ہمیں سننے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا کے اندر تشریف لائے وہ زمانہ کتنا اندھیرا بھرا ہوا تھا، گٹاٹوپ اندھیرا تھا، ہر طرف فحاشی، عریانیت، زنا کاری، کعبۃ اللہ کے بھی ننگے طواف کیے جاتے تھے، ڈاکہ زنی، چوری، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، اور نہ جانے کیا کیا ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن ذرا ہم آج کے اپنے زمانے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جتنی خرابیاں، جتنی برائیاں، جتنی بدعمالیاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم بیانوں میں سنتے ہیں، ان سے بھی زیادہ خرابیاں اور برائیاں آج ہمارے زمانے کے اندر شکل بدل کر اور نام بدل کر ہمارے سامنے کھڑی ہو چکی. فحاشی، عریانیت، زناکاری، بدکاری، اس کی جتنی شکلیں انسان سوچ سکتا ہے وہ ساری شکلیں آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں. ڈاکہ زنی، چوری، ڈکیتی، دوسروں کے مال ہڑپنے کی جتنی ترکیبیں، جتنی چالیں اور فریب کاری کی جتنی شکلیں اور صورتیں انسانی ذہن سوچ سکتا ہے وہ ساری شکلیں آج لیٹسٹ طریقے پر ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ جو بھی گناہ اٹھا لیں جو زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا، آج کا دور جو ہے ماہرین مفکرین کے زبان کے اندر آج کے زمانے کو نیا زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو ترقی کا دور ہے، ٹیکنیک کا دور ہے، علم چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو زمانہ تھا اس زمانے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانے جاہلیت ہے، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو آج کا زمانہ جو ہے، آج کے زمانے میں معلومات ہیں، علم نہیں ہے. آج کے زمانے کے اندر کتابوں کی بھرمار ہے لیکن اخلاق نہیں ہے. آج کے زمانے کے اندر ساری وہ برائیاں نئی شکلوں میں بلکہ ترقی کرتے ہوئے نئی شکلوں کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس کا اثر کیا ہوا. ان ساری خرابیوں اور برائیوں کا اثر یہ ہوا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والے زمانے کے اندر آخرت کا یقین ختم ہو چکا تھا، آج ہمارے اندر سے بھی آخرت کا یقین ختم ہو چکا ہے. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مرکب جائے گا، مٹی میں مل جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ
इन टूटी हड्डियों को जोड़ देंगे, इन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ जाएगा, इस गोश्त के ऊपर चमड़ी लग जाएगी, और क्या इंसान जीता जागता वापस इसी शक्ल सूरत के अंदर सामने आ सकता है? इन्ना लमरदूदून, क्या हम वापस लौटाए जा सकते हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर बार बार इस यकीन और इस एतिमाद को पैदा करने की कोशिश करते हैं। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, ये सूरह बकरा की वो इब्तिदाई आयतें हैं जहां से कुरान मजीद शुरू होता है, और यहाँ अल्लाह ताला ताकीद करते हुए बल्कि जोर पैदा करते हुए मुसलमानों और मोमिनों को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि मुत्तकी वो हैं, कुरान को समझने वाले वो हैं, मोमिन हजरात वो हैं जो आखिरत के ऊपर ईमान ही नहीं लाते, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, जिनका आखिरत के ऊपर यकीन है। यकीन किसको कहते हैं? यकीन के भी 3 दर्जे हैं। सबसे पहला यकीन जो है वो सुनकर पैदा होता है कि भाई हमने सुना कि इस सरजमीन के ऊपर मक्कातुल मुकर्रमा है, इतने लोगों ने बतलाया, बहुत से लोग गए, सबने बतलाया कि हाँ मक्का है, मदीना है, हमने सुना। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको भी अगर पूछेंगे तो वो यकीन के साथ कहेंगे कि हाँ मक्का और मदीना है। और एक वो है जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, वो वहां गया और उसने अपनी आंखों से मक्के को देखा, मदीने को देखा, काबतुल्लाह को देखा, रोज़े अक़दस की ज़ियारत की। अब ये जो देखने से यकीन पैदा हुआ है, वो यकीन सुनने वाले यकीन से ज्यादा बड़ा हुआ है। और एक यकीन होता है जो इंसान को इसका तजुर्बा होता है। मसलन अगर हमें कोई कहे कि भाई आप आग के बारे में जानते हैं, वो कहता है कि नहीं जानते हैं, आपने एक माचिस की तिल्ली से आग जलाई और उसकी उंगली के ऊपर रख दी। अब आप इसको कहो कि ये कौन सा यकीन है? इसको कहते हैं हक्कुल यकीन, यानी ऐसा यकीन है कि सुनने वाला यकीन खत्म हो सकता है, देखने वाला यकीन खत्म हो सकता है, लेकिन जिसको तजुर्बा हो गया कि आग जलाती है और वो जल भी गया, अब ये यकीन ऐसा है जो खत्म हो ही नहीं सकता। कुरान मजीद हमें ये कहता है कि ये मादियत का जमाना है, यहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि जो दिखाई दे रहा है वही सच है, जिसके अंदर दुनिया में तरक्की नजर आती है वही सच है, जिसकी वजह से समाज में लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं वही सच है। ये दुनिया की जिंदगी जो अभी पैदाइश से लेकर मौत तक का जो जमाना है, यही हकीकत है, यही मजे की जिंदगी है, और इसी के अंदर जो कुछ करना है वो करना है। ये हमें टीवी चैनलों के जरिए से, अखबारों के जरिए से, हमारे स्कूल और कॉलेज के निजाम के जरिए से, हमारे समाज के निजाम के जरिए से हमें ये समझाया जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है वही हकीकत है, जो दिखता नहीं है वो यकीन के काबिल नहीं है। और आज हमारा अंदर से ये यकीन बन चुका है, हम माने या न माने, ये तो दुनिया की रित है और दुनिया का ये नया अंदाज है कि इंसान ईमान से निकल जाता है, लेकिन इंसान को ये एहसास नहीं होता। इंसान इस्लाम का इनकार करता है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता कि हम इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ईमान खतरे में पड़ चुका है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत से पहले वाली हालात के बारे में फरमाते हैं कि एक मोमिन बंदा सुबह घर से ईमान के साथ निकलेगा, शाम को घर लौटेगा तो वो बेईमान होगा। एक बंदा रात को ईमान के साथ सोएगा, सुबह आंख खुलेगी, रात को उसने इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर न जाने किसका बयान सुन लिया, न जाने कौन से डॉक्टर और टाई वाले की तकरीर सुन ली, न जाने किसी कुरान की तफसीर सुन ली, या फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने उसको ऐसा चेक भेज दिया जिसकी वजह से उसका ईमान खराब हो गया और उसको पता ही नहीं है कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा ईमान खत्म हो चुका। आप माने या ना माने, यह हकीकत है, और इस हकीकत को हमें
گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے برتھ ڈے مناتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ برتھ ڈے منانا، کیک منگوانا، موم بتیوں کو بجھانا یہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ایمان کو بھی چھین سکتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فلیس منا، جو برتھ ڈے منائے گا، جو 31 نائٹ منائے گا، جو ویلنٹائنس ڈے منائے گا، جو دیوالی میں پٹاخے پھوڑے گا، جو ہولی کے اندر پچکاریاں اڑائے گا، جو کرسمس منائے گا، جو دوسرے مذہب کی ایسی باتوں کو اپنائے گا، پسند کرے گا، اس کو اچھا سمجھے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے موجود ہوں گے، اللہ کا عرش لگا ہوگا اور وہاں عدل کا نظام قائم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پارٹی اور اپنی جماعت کو لے کر الگ کھڑے ہوں گے، اور یہاں یہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، جو اپنا نام مسلمان بتلاتا تھا، جو مسلمانوں کے درمیان میں شادی بیاہ کرتا تھا، جو مسلمانی سماج اور معاشرے میں رہتا تھا، لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے بدن کے اوپر کرتا اور پائجامہ ہے، اور جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کے قریب ہوتا جائے گا تو فرشتے اس کو کھینچ کر نکالیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فلیس منا، تو ہماری جماعت کے اندر سے نہیں ہے۔ یہ جو احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، میدان محشر کا جو نظام ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے، قبر کی زندگی کے جو حالات ہمارے سامنے ہونے چاہیے، وہ آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ علماء کہہ کر تھک گئے، قرآن بتا بتا کے تھک گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا اینڈ آئے گا، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کا کبھی اینڈ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ چلے گی، وہ اصل زندگی ہے۔ یہ تو ہم ٹرین میں سوار ہیں، کب لڑک جائے، کب ایکسیڈنٹ ہو جائے، کب گر جائے، کب کس کا اسٹیشن آ جائے، کسی کو کچھ پتا نہیں، لیکن وہ جو حقیقی زندگی ہے، وہ جو آخرت کی زندگی ہے، وہ جو ایمانی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، توکل کی باتیں ہیں، آج ہمارا یقین جو ہے یہ گڑبڑا گیا ہے۔ انسان پر ذرا حالات آ جاتے ہیں، پریشان، کیا ہوگا، بھوشیہ میں کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، مہنگائی مندی آ گئی، کیا ہوگا، پریشان، توکل ختم ہو چکا ہے، اللہ پر یقین ختم ہو چکا ہے، اللہ روزی کا رزاق ہے، یہ ہمارا ایمان جو ہے بالکل کمزور پڑ چکا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک مومن میں اور ایک غیر مسلم کے اندر فرق کرنے والی، وہ بھی صبح اٹھتا ہے، ہم بھی صبح اٹھتے ہیں، وہ بھی ناشتہ لنچ ڈنر وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کاروبار کرتا ہے، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ہم بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، وہ بھی داڑھی کٹاتا ہے، ہم بھی داڑھی کٹاتے ہیں، وہ بھی فلمیں دیکھتا ہے، ہم بھی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، ہم بھی دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق یہاں ہوتا ہے کہ ایک مومن بندے کے دل کے اندر یہ احساس اور یقین ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور مجھے آخرت کے اندر کھڑا ہو کر اللہ رب العزت کو جواب دینا۔ ایک غیر مسلم کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو گیا، یہ تو ختم ہو گیا، لیکن ایک مومن بندہ جب اپنے مرحوم کو قبر کے اندر لٹا کر واپس آتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں سوال جواب ہوں گے، یہاں عالم برزخ سے گزرنا پڑے گا، ایک دن آئے گا کہ اسے اٹھنا پڑے گا اور اپنے کیے کرائے کا جواب اللہ رب العزت کے سامنے دینا پڑے گا۔ ایک مومن کا کاروبار نہیں چلتا ہے اور ایک غیر مسلم کا کاروبار نہیں چلتا ہے، دونوں کے درمیان میں فرق یہی ہے کہ مومن کو اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسے یقین ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ مجھے کھلائے گا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے،
ایک حکیم صاحب تھے، پڑوسی ملک کے پنجاب کے علاقے میں گجران والا ایک علاقہ ہے، اس کے راستے کے اوپر ایک دیہات پڑتا ہے، وہاں کے یہ حکیم صاحب تھے، بڑے نیک، بڑے پرہیزگار۔ ایک غریب علاقے کے اندر ان کا مطلب ان کی کلینک چلا کرتی تھی۔ روزانہ صبح کو جب گھر سے جاتے ہیں تو بیوی سے کہہ دیتے کہ اپنی ضرورت کا سامان پرچی میں لکھ کر مجھے دے دیں۔ بیوی روزانہ پرچی میں ہلدی، مرچ، سبزی، سالن جو چاہیے ساری چیزیں پرچی کے اندر لکھ دیتی۔ حکیم صاحب اپنے مکتب میں، اپنی کلینک میں کرسی پر بیٹھتے، سامنے جو ٹیبل رکھا تھا اس کے اوپر پرچی رکھتے اور ہر چیز کے سامنے اس کی قیمت لکھتے۔ چاول اتنے چاہیے اتنے روپے، گیہوں اتنے چاہیے اتنے روپے، پھر سب کا ٹوٹل لگا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ یہ میری آج کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا تیرا کام ہے، میں تو تیری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے تیرے سامنے سجدہ ریز رہوں، تیرے سامنے تیرا قرآن پڑھتے ہوئے کھڑا رہوں، لیکن یہ دنیا کی ضرورتیں تو نے ہمارے ساتھ لاحق کر دی ہیں، اس لیے میں تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، مولا یہ میری ضرورتیں ہیں، اسے تو پوری کر دے۔ روزانہ 9 بجتے حکیم صاحب اپنی کلینک کھولتے، کرسی پر بیٹھتے، حساب لگاتے، پیشنٹ کی لائن لگی رہتی، ہر ایک کو چیک کرتے جاتے۔ جیسے ہی ان کا ٹوٹل ختم ہوتا، اب اس کے بعد جتنے بھی پیشنٹ ہیں سب کا علاج فری میں۔ کوئی کہتا کہ حکیم صاحب کچھ نہیں لیجیے، تو حکیم صاحب کہتے کہ نہیں، آج کا کوٹا پورا ہو گیا۔ بڑا عجیب، اللہ کے اوپر توکل تھا ان کا، کل کا کیا ہوگا اس کی ان کو فکر اور ٹینشن ہی نہیں تھی۔ ایک دن حکیم صاحب 9 بجے اپنے معمول کے مطابق آئے، کلینک کھولی، کرسی پر بیٹھے، چٹھی کے اندر کھول کر دیکھا، مرچ، مسالہ، ہلدی، گیہوں، چاول، تیل، اور نیچے لکھا ہوا تھا بیٹی کا جہیز۔ اب حکیم صاحب جو ہیں اپنی کرسی کے اوپر ہل گئے، ساری چیزوں کے سامنے انہوں نے قیمت لکھی، اور نیچے جو بیٹی کا جہیز لکھا ہوا تھا اس کے سامنے انہوں نے لکھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی چیز ہے اور اس کا انتظام اللہ کو کرنا ہے۔ یہ چٹھی کے اندر لکھ کر پیشنٹ کی لائن لگی ہوئی تھی، 2-4 پیشنٹ تھے، ان کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑی سی کار آ کر حکیم صاحب کے مطب کے سامنے رکی۔ حکیم صاحب نے دھیان نہیں دیا، بڑے بڑے کار والے آیا کرتے ہیں، کس سے کیا لینا ہے، کیا اس کی چاپلوسی کے اندر لگے رہیں، ضرورت ہوگی آئے گا، میرا تو کوٹا پورا ہوگا تو میرا مطب بند ہو جائے گا۔ وہ کار والے صاحب کھڑے رہے، جب تک سارے پیشنٹ ختم نہیں ہو گئے وہ اندر نہیں آئے۔ جب سارے پیشنٹ ختم ہو گئے تو کار والے صاحب اندر آئے، سلام کیا، السلام علیکم۔ حکیم صاحب نے جواب دیا، بٹھایا، کیا تکلیف ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تو نہیں پہچانتا ہوں، یہاں تو ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں۔ کہا کہ حکیم صاحب وہ پیشنٹ ایک الگ طرح کا تھا، آج سے 15 سال پہلے میں یہاں آپ کے مطب کے اندر آیا تھا، میں اصل لندن میں رہتا ہوں، لاہور کے اندر میرا مکان ہے، لیکن وہاں سے میرا جو آبائی وطن ہے اس کے لیے میں ایک مرتبہ نکل رہا تھا، یہاں ٹھیک آپ کے مطب اور کلینک کے سامنے میری گاڑی کھڑا ہو گئی۔ ڈرائیور نے کہا کہ ٹائر بدلنا پڑے گا، میں وہاں دھوپ کے اندر کھڑا تھا، ڈرائیور ٹائر بدلنے کے اندر گیا ہوا تھا، آپ کی میرے اوپر نظر پڑی اور آپ نے مجھے اندر بٹھایا کہ اندر آؤ، سائے کے اندر بیٹھو، دھوپ کے اندر کیوں تپ رہے ہو؟ میں اندر گیا، آپ کی کلینک میں بیٹھا، آپ سب پیشنٹ کو دیکھ رہے تھے، ان کو پوریاں بنا بنا کر دے رہے تھے۔
यूं ही वक्त गुजरता गया। इतने में मेरे जहन के अंदर ख्याल आया कि मैं यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ, इन्होंने चाय पानी मुझे पिलाया है, मुफ्त में काहे को मैं इस्तेमाल करूं, चलो कुछ हकीम साहब से कुछ दवाई दे देते हैं। होता है कभी किसी को मसला पूछना भी नहीं होता है, चलो मौलाना के पास आए तो पूछ लेते हैं, या कहीं मौलाना रास्ते में मिले, मौलाना एक मसला पूछना है। किसी डॉक्टर को यूं नहीं कहते कि डॉक्टर साहब पर्ची बनाकर दवाई दे दो, किसी इंजीनियर से नहीं कहते कि मुझे यहाँ खड़े खड़े प्लान बना दो। लेकिन मौलवी तो क्या है, उम्मत की जागीर है, जहां चाहे पकड़ लो, उनका वक्त देखो, आओ देखो न ताओ, उसको पूरा निचोड़ लो। लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी आए तो इमाम साहब को 5000। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मालदार हैं, मस्जिदें बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, लेकिन जब अस्सातिज़ा की, इमाम साहब की, मुअज्जिन की तनख्वाह की बारी आती है तो हमारे जेब ढीले पड़ जाते हैं। महंगाई आ रही आती है, मंदी आ रही आती है, बच्चे को चाहिए 1 लाख का मोबाइल, आईफोन चाहिए 1.5 लाख का, फौरन मिल जाएगा। लेकिन इमाम साहब को अल्लाह चलाने वाला है, अल्लाह पर इनका तवक्कुल बहुत है, अल्लाह पर बहुत भरोसा है, यकीनन अल्लाह चलाता है। लेकिन उम्मत का और बंदों का भी हक बनता है कि वो उलमा की जिम्मेदारियों और उलमा की जरूरतों का ख्याल रखें। मैं अपने लिए नहीं कहता हूं, जो बेचारे जरूरतमंद हैं मैं उनके लिए कहता हूं कि हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ईसाई मिशनरियों के बड़े बड़े पादरियों से मेरी मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि हमारे जितने भी कारकुन हजरात काम करते हैं उनके घर का सारा खर्चा, इनके घर के अंदर नल भी अगर टूट जाता है तो हमारा मिशनरी का आदमी कारीगर को बुलाकर इनका नल ठीक करता है, और उनको कहते हैं कि आप अपने दीन की शान और दीन की खिदमत के अंदर लगे रहो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हकीम साहब से सोचा इन्होंने कि चलो कुछ पुड़िया ले लेते हैं। कहा कि हकीम साहब मेरे शादी को 7 साल हो गए, लेकिन घर के अंदर रौनक नहीं है, आंगन में फूल खिलते नहीं है, बच्चे नहीं है, बड़ी परेशानी है, बड़ी जरूरत है। अब मामला ये हो गया है कि अब तो हम मायूस हो चुके हैं मियाँ बीवी। हकीम साहब ने इनको दिलासा दिया कि देखो अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना, बेटा देना बच्चा देना न देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। दुनिया का कोई हकीम, कोई आमिल, कोई बापू, कोई मौलवी, कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई नबी ये किसी को औलाद नहीं दे सकता है। औलाद देना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, उसके कब्जे में है। लेकिन अल्लाह की जात से मायूस मत होना, अल्लाह जरूर रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें। वो साहब कहते हैं कि हकीम साहब मैं देख रहा था कि आप दुआएं देते जा रहे हैं और साथ में पूरियां बनाते जा रहे हैं। जब पूरियां तैयार हो गई, दोनों को अलग अलग कवर में रखा और फिर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। उन्होंने उसके ऊपर मोहम्मद अली नाम लिखा। दूसरी पुड़िया के ऊपर इन्होंने बेगम मोहम्मद लिख दिया और कहा कि ये ले जाओ, अल्लाह ताला से दुआ करो, शिफा देना उसके हाथ में है, ये असबाब के तौर पर इख्तियार करो। वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि आपको कुछ पैसे वैसे दे दूंगा। मैंने कहा कि हजरत कितना हुआ? तो आपने कहा कि बस रहने दो। मैंने दोबारा इस्रार किया तो आपने कहा कि आज का कोटा पूरा हो गया। मुझे समझ में नहीं आया, तो वहां एक आदमी बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा कि असल में हकीम साहब घर से चिट बनाकर लाते हैं, जितना जरूरत का होता है इतने पेशेंट को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आज का कोटा पूरा हो गया। मतलब ये है कि आज की इनकी जितनी जरूरत थी अल्लाह ताला ने उतना इनको दे दिया, कल का अल्लाह मालिक है। मैंने जब ये देखा और सोचा तो मुझको बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने तो क्या समझ लिया था, लेकिन ये तो बड़े नेक और बड़े अल्लाह वाले हैं। वो कहते हैं कि हकीम साहब उस वक्त मैंने देखा था कि आपके पास एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची थी जो बार बार कह रही थी कि चलो घर पे चले, मुझे भूख लगी है, मुझे नान चाहिए। आप कह रहे थे कि ठीक है, फारिग होकर जाते हैं। वो बच्ची जो है ये मुझे मेरी भांजी जैसी लगती थी। मैंने कहा था कि ये मेरी भांजी जैसी दिखती है।
اصل میں یہاں کراچی کے اندر میری ایک بیوہ بہن ہے، اس کی ایک بچی ہے، وہ بالکل آپ کی بچی کی طرح توتراہٹ میں باتیں کرتی تھی، تو میرا اس کے اوپر دل آ گیا۔ اب سالوں بعد میری وہ بھانجی بڑی ہو گئی، اس کے نکاح کا وقت آ گیا، ہم نے اس کے نکاح کے سارے خرچے کو اٹھانے کا ارادہ کیا، اس کے لیے جہیز کا سارا سامان تیار کیا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو بخار آ گیا، اس نے کسی کو کہا نہیں، ہلکی سی بخار کی دوائیں لینے لگی، چند دنوں کے بعد گر گئی، ہاسپٹل لے گئے، وینٹیلیٹر کے اوپر رکھا، اور اللہ کا کرنا کہ وہ نوجوان بچی کا انتقال ہو گیا۔ وہ پورا جہیز کا سامان اسے پڑا تھا، میری بیوی سے اور گھر والوں سے مشورہ کیا، سب آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، آج میرے گھر میں وہ پوری کی برکت سے 3 بچیاں۔ میں جب گھر پہ گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے سوچا تھا کہ پوریاں کچرے کے ڈبے میں ڈال دوں گا، لیکن بیوی نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم یہ دوائیاں ضرور استعمال کریں گے۔ دوائیاں استعمال کی تو اللہ تعالیٰ نے آنگن میں 3 پھول کھلائے، میرے آج 3 بچے ہیں، سب تندرست ہیں، حسین و جمیل ہیں، وہ سب اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے ہم کو دیا۔ تو ہم نے مشورہ کیا کہ وہ جو حکیم صاحب کی بچی تھی، یہ سارا کا سارا جہیز کا سامان ان کے گھر کے اوپر پہنچا دیا جائے۔ تو حکیم صاحب اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو منظور ہو تو سارا کا سارا جہیز کا سامان پیچھے گاڑی میں پڑا ہے، آپ کہیں تو گھر پہ بھجوا دیں، اور اگر نکاح کے اندر دیر ہو تو ہم بعد میں آپ کو نقد رقم دے دیں گے۔ حکیم صاحب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، یہ دیکھو آج کے کوٹھے کے اندر میری بیوی نے یہ جو لکھ کر دیا تھا، تو میں نے اس کے سامنے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے چٹ پڑی، نیچے لکھا تھا جہیز کا سامان، سامنے لکھا تھا یہ تو اللہ کا کام ہے، خدا ہی اس کو پورا کرے گا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ آج تک جب سے میں بالغ ہوا ہوں، آج تک جو بھی اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا ہے اور جو بھی بیوی نے چٹ بنا کر مجھے دی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہوا کہ اس سے کم مجھے ملا۔ آج جب جہیز کا سامان دیکھا تو میں تو پریشان ہو گیا، لیکن چونکہ اندر یقین تھا کہ آج تک کبھی اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں کیا، لہذا آج بھی اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا، لیکن اسباب کیسے پیدا ہوں گے یہ مجھے بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے جہیز کا سامان کر دیا۔ یہ ہے یقین، یہ ہے توکل، اور یہ ہے اللہ سے ہونے کا ایمان۔ اس کی آج ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم دکان پر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوائی اس کی ڈگری کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، لیکن اللہ ٹھیک کرے گا اس کا ایمان اور یقین نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگی کی پہنچے ہل چکی ہیں، آج ہمارے گھروں سے ایمان اور اسلام رخصت ہو رہا ہے، اور یقین جانو دوستو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آخرت کا یقین اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اللہ کی ذات سے ہونے کا اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا